السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا يحب الظالمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا ہی کہ ملک شام کے اندر نئی حکومت کا اعلان ہو چکا ہے، نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے، نئی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، اور سابقہ حکومت جو رہی ظلم و تشدد کرنے والی بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ دوستو، آج ملک شام کی سچویشن، حالات یا وہاں کے حکومت کے حالات پہ بات نہ کرنا، بلکہ آج میرا موضوع ہے کہ آپ کے سامنے انسانیت کے نام پہ کلنک، انسانیت کو تار تار کرنے والی ظلم زیادتی کو بیان کی جائے۔ میرا دوستو، اس روئے زمین پر اگر کسی جگہ کو جہنم کہا جائے تو وہ جہنم کہا جا سکتا ہے ملک شام کے اندر ایک جیل خانہ جس کا نام سدنایا ہے۔ ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ سدنایا نامی یہ جیل اگر اس روئے زمین پر، اس دھرتی پہ اگر کسی جگہ کو جہنم کہا جائے تو اس جیل کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دوستو اس کی داستاں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ اس میں کس طرح کے ظلم زیادتی ہوتے آ رہے تھے۔ اب یہاں اس جیل خانے سے لوگوں کو رہائی حاصل ہو رہی ہے، تب یہاں کے لوگ جو اس جیل خانے میں قید تھے اپنی آپ بیتی، اپنے اوپر ظلم زیادتی کو بتا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کے اندر بہت سارے جیل خانوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا، جیسا کہ امریکہ کے اندر جیل خانہ کافی ڈراؤنا خطرناک مانا جاتا ہے، لیکن دوستو اگر کہا جائے کہ اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا خطرناک اور ظلم زیادتی کی انتہا اس جیل کی تاریخ ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ دوستو اس جیل خانے کے اندر جو ظلم زیادتی ہوتی آ رہی تھی، جس پہ ہیومن رائٹ کمیشن اور انٹرنیشنل تنظیموں نے آواز اٹھائی تھی کہ جیل خانہ انسانیت کا قتل خانہ ہے، لیکن دوستو یہ الگ بات ہے کہ جو ڈیموکریٹک سیکولر کنٹریز کے نام پہ جو دنیا میں جو کنٹریز ہیں اور بہت سے مسلم ممالک نے بھی اس پر آواز نہیں اٹھائی، یہ الگ ٹاپک ہے۔ دوستو، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ملک شام کے اندر ایک عظیم انقلاب کا فتح ہو چکا ہے، بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں وہاں کے جیل خانے میں قید لوگ جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو اپنی آپ بیتی کو بتا رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جیل خانہ کیسی ہے۔ یہ جیل خانہ ملک شام کے اندر دمشق سے 30 کلومیٹر ایک پہاڑی علاقے میں قائم ہے۔ دوستو، اس جیل خانے کو بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے قائم کیا تھا سن 1987 عیسوی میں، لیکن دوستو اس جیل خانے سے رہا ہونے والے لوگ اپنے اپنے داستاں، اپنی آپ بیتی، اپنے اوپر ظلم زیادتی کو بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر اور یہاں کس طریقے کا ظلم زیادتی ہوتے ہیں۔ تو اس جیل خانہ کیسی ہے اس پہ بعد میں بات ہوگی، لیکن یہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی آپ بیتی کیا ہے، آپ سن کر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے ظلم زیادتی کی انتہا کہاں تک تھی۔ دوستو، یہاں کے جیل خانے میں جس طریقے کی سزا دی جاتی تھی، دنیا کے کسی خطے، کسی علاقے کے جیل خانوں میں ایسی سزا نہیں دی جاتی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جیل خانہ دمشق سے 30 کلومیٹر باہر، اور یہ جیل خانہ 1.5 کلومیٹر پر مشتمل بنا ہوا ہے، یعنی 1.5 کلومیٹر کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جیل خانے کے اندر لوگوں کو اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو روشنی میسر نہیں ہوتی، لوگوں کو سورج کی روشنی، یہاں تک کہ رپورٹ آ رہی ہے کہ اس جیل کے اندر اگر کوئی ایک بار چلا گیا تو آنا ناممکن مانا جاتا تھا۔ دوستو، اس جیل میں موجود لوگوں کو ہفتے میں 2 بار پھانسی دی جاتی تھی، کیونکہ جب لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی تھی تو یہاں لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی، اور پھانسی دینے کے بعد جیل خانے کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا تھا، ایک مجموعی قبر تیار کر کے، اور اس پہ نمک ڈال دی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کے عموماً کسی بھی کنٹری، کسی بھی ملک میں ایسا نہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص جیل خانے میں جاتا ہے تو اس کو مقدمہ لڑنے کا حق نہ ہو، لیکن دوستو یہاں پہ ایسا تھا کہ جیل میں جانے کے بعد آپ کسی طرح کا کوئی کوشچن، کوئی اپیل، اپنی بات کو نہیں رکھ سکتے، نہ عدالتوں کے اندر نہ لوگوں کے سامنے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے عموماً تمام ممالک کے اندر جیل خانے میں جانے کے بعد، جیل ہو جانے کے بعد بھی اپنی بات کو رکھنے کی آزادی ہوتی ہے، ہم اپنی بات کو عدالتوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، لیکن دوستو یہاں پہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہ جیل خانہ شام کے ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا تھا۔ میرے دوست، یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہاں وزارت انصاف، یعنی انصاف دلانے کی منسٹری بھی قائم تھی، لیکن انصاف دلانے کی جو منسٹری تھی صرف نام کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں انصاف قائم ہے، لیکن دوستو منسٹری انصاف کرنے والی کچھ نہ کرتی تھی، اس کو کوئی پاور نہ تھا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل تنظیموں نے، ہیومن رائٹ کمیشن نے آواز اٹھائی کہ یہاں
انسانوں کو قتل عام ہو رہا ہے یا انسانوں کا قتل خانہ ہے۔ دوستو عالمی سطح پہ صرف انٹرنیشنل کچھ تنظیموں اور ہیومن رائٹس کمیشن نے آوازیں اٹھائی، اس کے علاوہ دنیا کے چاروں طرف سناٹا خاموشی چھایا رہا۔ دوستو اس جیل سے نکلنے کے بعد ایک عورت نے اپنی آپ بیتی بتائی کہ یہاں کے جو آفیسرز، جو جیل خانے کے آفیسرز ہیں، ان کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے میرے سامنے میرے بچے کا قتل کیا۔ میرے دوستو اسی طریقے سے ایک تصویر ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ ایک 3 سال کا لڑکا اس جیل خانے سے نکلا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں اتنے ڈراؤنے، اتنے ڈینجرس جیل خانے کے اندر 3 سال کا بچہ کا قید کیا جا سکتا ہے؟ میرے دوستو اب یہاں پہ انقلابی فتح کے بعد یہاں کے لوگوں کو آزادی میں سانس لینے کا بہت بڑا موقع حاصل ہوا۔ دوستو یہاں لوگوں کو اس جیل خانے سے دھیرے دھیرے نکالا جا رہا ہے، لیکن دوستو آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ عموماً دنیا کے اکثر جو جیل خانے ہیں ان تمام کے اندر تالے لگائے جاتے ہیں، لیکن دوستو اس جیل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جیل خانہ کوڈ کے ذریعے کھلتا ہے اور کوڈ فکس ہے، اسی کے ذریعے کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ دوستو یہاں کے آفیسرز بھاگ چکے ہیں کیونکہ یہاں کی حکومت بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ بھی بھاگ چکا ہے۔ دوستو یہاں لوگوں کو نکالنے میں بڑی پریشانیاں ہو رہی ہے۔ یہاں کے موجودہ حکومت جس کے ہاتھ میں حکومت آئی، محمد الجولانی نے اعلان کروایا کہ آفیسرز کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہوگی، ہمارے ساتھ مل جل کر کام کریں، قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش کریں۔ دوستو یہ جیل خانہ، اس کے اندر دور دور تک تہہ خانے پھیلے ہوئے ہیں، تقریباً 1.5 کلومیٹر میں جیل خانہ، اور یہ نمبرنگ سے کوڈ سے کھلتا ہے۔ کوڈ مل نہیں پا رہا ہے کیونکہ آفیسرز بھاگ چکے ہیں، کھلنا مشکل ہے، تو کہیں کہیں دیواروں کو توڑا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نکالا جائے۔ یہ کام یہاں پہ جاری و ساری ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا اس جیل خانے کی ظلم زیادتی، اس جیل خانے میں کس طریقے کی ظلم زیادتی ہوتی آ رہی تھی تقریباً 50 سالوں سے، اور دنیا تماشائی کھڑی دیکھ رہی تھی سوائے چند تنظیموں کے۔ آج یہاں کے لوگوں کو اپنی بات کہنے کی آزادی ملی ہے اور اپنی بات بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کی ظلم زیادتی ہو رہی تھی۔ دوستو اس بات پہ پہنچنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ کوشچن اٹھا ہوگا کہ پہلے جو حکومت بشار الاسد کی تھی وہ بھی مسلمان، اور موجودہ جو حکومت جس کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے محمد الجولانی، یہ بھی مسلمان۔ دوستو آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الجولانی بھی مسلمان ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنی صحیح المسلک، اور سابقہ جو حکومت تھی بشار الاسد، دنیا مانتی ہے کہ ان کا تعلق شیعہ جماعت سے تھا، لیکن دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ بشار الاسد کو شیعہ حضرات کے یہاں بھی غلط کہا جاتا ہے، ان کو پھٹکار لگایا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بشار الاسد نے خود اپنی ایک نئی دین ایجاد کر چکا تھا، وہاں کے لوگوں کو کہلواتا تھا لا الہ الا اللہ بشار الاسد۔ اس طریقے کی باتیں بھی سامنے آئی ہے تحقیقات کے بعد۔ شیعہ حضرات کے نزدیک بھی اس کی کوئی عظمت، کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہو، خواہ مسلمان ہی ہو، اگر ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ برا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو واضح آیت ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظلم زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ تاریخ کی اوراق کو آپ گردانیں گے، مطالعہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا فرعون بڑا ظلم زیادتی کرتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو آخرکار اپنے ظلم زیادتی کا مزہ چکھنا پڑا اور غرق ہونا پڑا، اور اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ کر لیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اس دنیا کا وجود ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ ہوتا رہے گا، ظلم زیادتی کرنے والے آتے رہیں گے اور ظلم زیادتی کریں گے، لیکن جو بھی ظلم زیادتی کرے گا اس کو اپنے ظلم زیادتی کا مزہ چکھنا ہوگا اور اس کا انجام اپنے ظلم زیادتی کا بھگتنا ہوگا۔ دوستو یہی ہوا ملک شام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔